بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ زندگی ایک لمحے میں کتنا بدل جاتی ہے؟ آج تم مسکرا رہے ہو، خوش ہو، سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، اور کل اچانک کوئی ایسی خبر ملتی ہے جو تمہاری دنیا کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جاؤں، کبھی سوچتا ہوں کہ بس اب اللہ سے مل لوں، کیونکہ برداشت ختم ہو گئی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب تمہارا دل کہتا ہے، یا اللہ میں ٹوٹ گیا ہوں۔ لیکن سنو، جب صبر کرنا مشکل ہو جائے، جب ہر پل ایک صدی جیسا لگنے لگے، تو یہ صرف ایک آزمائش نہیں ہوتی، یہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے، ایک راز جو تمہیں سمجھنا ہوتا ہے۔ اکثر ہم صبر کو صرف برداشت سمجھتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں صبر کا ایک اور پہلو دکھاتا ہے۔ اللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت صرف یہ نہیں کہتی کہ صبر کرو، یہ کہتی ہے کہ صبر میں اللہ کی امید ساتھ ہے، یعنی جب تم صبر کر رہے ہو، تم اس وقت اکیلے نہیں ہوتے۔ اللہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے، تمہاری سانسیں سن رہا ہے، تمہارے آنسو دیکھ رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہاری برداشت کی ایک حد ہے، لیکن وہ تمہیں اس حد سے آگے لے جانا چاہتا ہے تاکہ تم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاؤ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے لوہا آگ میں جلتا ہے تاکہ وہ خالص بن جائے۔ جانتے ہو، ایک ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے، وہ ناقابل بیان درد برداشت کرتی ہے، لیکن اسی درد کے بعد ایک نئی زندگی سامنے آتی ہے۔ تمہارا صبر بھی ایک نئی زندگی پیدا کر رہا ہے۔ جانتی ہوں، کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو تمہیں انسانوں سے دور کر دیتے ہیں اور پھر اللہ کے قریب لے آتے ہیں۔ جب تمہارے پاس سننے والا کوئی نہیں ہوتا تو تم سیدھا اللہ سے بات کرتے ہو۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے میرا بندہ صرف مجھ سے مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ صبر کا بدلہ صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، یعنی جتنا تم صبر کرو گے، اللہ اتنا ہی بے حد انعام دے گا، اور وہ انعام اتنا بڑا ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر تو آپ جانتے ہو، سالوں بیماری میں مبتلا رہے، مال و اولاد سب چلا گیا، لیکن زبان سے کبھی شکوہ نہ کیا۔ آخر کار اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور سب کچھ کئی گنا بڑھا کر لوٹا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھو، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، غلام بنا دیا گیا، سالوں جیل میں رہے، لیکن صبر کے بعد اللہ نے انہیں مصر کا وزیر بنا دیا۔ شاید آج تم نوکری، رشتے یا صحت کے مسئلے میں ہو، لیکن کل تم کہو گے، اگر یہ تکلیف نہ آتی تو میں اتنا مضبوط نہ بنتا، میں اللہ کو اتنا قریب نہ پاتا۔ یاد رکھو، جب صبر ختم ہونے لگے تو نماز کو مضبوط کرو، خاص طور پر تہجد کی نماز کو، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، اور اللہ اس وقت کی مانگی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔
قرآن پڑھو اور معنی سمجھو، کیونکہ قرآن میں اللہ خود انسان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے، صبح کے قرآن میں فرشتے بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ اپنے شکوے اللہ کے سامنے رکھو، انسانوں کے سامنے نہیں، کیونکہ انسان آپ کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو آپ کو بہتر سے بہترین نوازتی ہے۔ یاد رکھو، آزمائش ہمیشہ عارضی ہوتی ہے۔ اگر آج تم تھک گئے ہو، رو چکے ہو، تو یاد رکھو کہ یہ صبر تمہاری قسمت بدلنے والا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کہو، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، میرا ایمان مضبوط کر اور اپنی مدد شامل فرما۔ اگر آپ بھی زندگی کی مشکل راہوں میں صبر کر رہے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔